نین ساحل، از قلم ثنایا خان۔ ایپیسوڈ 115۔ یہ کہاں لے آئے مجھے تم؟ وہ گاڑی کو ایک پرانے سستے سے لاج کے آگے رکتے دیکھ ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ اتنی سنسان جگہ، پوسیدہ سا مکان تھا کہ شاید ہی وہاں کوئی آنا پسند کرے۔ تم یہاں زیادہ سیف رہو گی، اندر جاؤ۔ وہ چند سیکنڈ رک کر سنجیدگی سے بولا تو نین نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اس کے اچانک بدلے ایکسپریشن سمجھنے کی کوشش کی۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ کل ریا کا سنگیت ہے، پرسوں شادی ہے، مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے اور تم چاہتے ہو میں یہاں رہوں؟ ہرگز نہیں۔ حیرت فوراً ہی غصے میں بدلی۔ رات کی خاموشی میں اس کی نارمل آواز بھی زوروں سے ابھری۔ ساحل نے ضبط سے اسے دیکھا۔ ایک تو آدھی رات کو بنا کسی کو بتائے اٹھا لائے مجھے، اور اب کہہ رہے ہو کہ واپس مت جاؤ، تاکہ سب مجھے غائب دیکھ کر صدمے میں آ جائیں۔ اور وہ ریا کی رائے گڑھ والی ماسی، وہ تو یوں ہی آج کل کی لڑکیوں کے نام سے خار کھاتی رہتی ہیں۔ مجھے غائب دیکھ کر سمجھیں گی میں راتوں رات کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہوں، بدنام ہو جاؤں گی میں۔ تمہارا تو کچھ بھی نہیں جائے گا، وہ اپنی فارم میں آ کر بے ربط بولتی گئی، جبکہ ریا کی ماسی کے قصے پر وہ تعصب سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ پورب سب سنبھال لے گا یار، تم اندر جاؤ نا۔ اس کی مسلسل بڑبڑ پر وہ عاجزی سے بولا۔ نین نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ نو وے، میں تم سے تمیز سے پیش آ رہی ہوں تو اس کا زیادہ فائدہ مت اٹھاؤ۔ پیار ایک طرف لیکن… وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے انداز میں بولے جا رہی تھی کہ پہلے تو اس نے تمیز لفظ پر دانت بھینچے، پھر غصے سے آنکھیں گھمائیں اور اس کا چہرہ گالوں سے پکڑ کر گرفت میں لیا اور اس کی طرف جھک کر لبوں کو قابو کر کے اس کی آواز بند کی، صرف 3 سیکنڈ کے لیے۔ نین کے حواس جھنجھنا گئے۔ ٹرسٹ می اینڈ جسٹ ڈو اٹ۔ سانس اور چہرہ آزاد کر کے اس کی صدمے سے پھٹی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سکون و سنجیدگی سے بولا۔ نین نے ماتھے پر بل ڈالے بےچارگی سے اسے دیکھا۔ مگر میں… وہ نزدیک تھا، اس لیے کوئی رسک نہ لیتے ہوئے اپنی ڈٹھائی چھوڑ کر معصوم سی شکل بنائی۔ پھر بھی ساحل نے اپنا عمل دہرایا، اسے بولنے سے روکا، بہت نرمی اور جذب سے، کہ احساسِ تپش پر نین نے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ پلیز۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بالکل دھیرے سے بولا تو وہ ہار مان کر پریشانی سے اسے دیکھتی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اسے خفگی سے گھورا اور مرے مرے قدموں سے آگے بڑھ کر اس گیسٹ ہاؤس کے دروازے تک پہنچی۔ وہ مسکرا کر اسے جاتے دیکھتا رہا اور پھر گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا لی۔ نین کا دل تو بالکل نہیں کیا کہ وہ اندر جائے۔ ریا کا سوچ کر الگ پریشان تھی، لیکن ساحل کے اتنے زور دینے پر کوئی راستہ نہیں بچا۔ اسے اندازہ ہوا کہ وہ ضرور اسی کی بہتری کے لیے ایسا کہہ رہا ہے۔ شاید اسے ڈر ہو کہ دشمن نین تک نہ پہنچ جائے، اس لیے وہ اسے محفوظ جگہ چھوڑ رہا ہو۔ کیوں کر اتنی معمولی جگہ پر تو کوئی دھیان نہیں دیتا۔ اس نے بہت بے دلی سے خود کو راضی کیا اور دروازہ دھکیل کر اندر گئی۔ اس کے اندر جاتے ہی کافی دیر سے ایک ٹرک کی اوٹ میں کھڑی گاڑی کی لائٹس جلیں اور وہ آگے ہو کر اسی جگہ آ کر رکی جہاں ساحل کی گاڑی تھی، اور اندر موجود آدمی نے فوراً فون نکال کر کان سے لگاتے ہوئے اسی جگہ کا ایڈریس دہرایا۔ لمبی رات ایک جھونکے کی طرح گزر گئی تھی۔ دل دکھی تھا اور دماغ پریشان۔ آنکھوں کو رونے سے فرصت نہیں مل رہی تھی کہ نیند نصیب ہو سکے۔ صبح کھلی کھلی تھی، لیکن بے حد ویران، جیسے زندگی کی آخری صبح ہو، جیسے اس کے دل کا درد فضاؤں میں گھل کر انہیں اداس کر گیا ہے۔ وہ طلوع ہوتے سورج کی زرد روشنی کو خالی خالی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ دماغ ایسے سن تھا کہ کمرے میں کسی کی آمد کا احساس نہیں ہوا تھا۔ گڈ مارننگ پرنسس، اس کے کان میں مدھم میٹھی سی سرگوشی بھی کسی جلتے تیل کی مانند گونجی۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا اور دل کا درد کچھ اور بڑھ گیا۔ دکش، آپ… وہ اسے اس پہر اپنے گھر، اپنے کمرے میں اتنے نزدیک دیکھ حیران بھی ہوئی اور بے چین بھی۔ آپ… ایسے ایک دم سے؟ نوک بھی نہیں کیا؟ بڑی مشکل سے اپنے لہجے کو ہموار کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ مسکرایا۔ آپ… چند گھنٹوں بعد تو ہم آفیشیلی ایک دوسرے کے ہونے والے ہیں، اب یہ فارمیلٹیز کیوں کرنا؟ تم بہت پریٹی لگ رہی ہو۔ وہ بدلے بدلے لب و لہجے میں بولتا اس کے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا کہ انجو کو بے حد حیرت کے ساتھ الجھن بھی ہوئی اور ایک خیال بھی آیا کہ اگر پورب ہوتا تو شاید اسے دیکھ کر جان جاتا کہ وہ اندر ہی اندر کس قدر بکھری ہوئی ہے۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر اس کے آنسوؤں کی کہانی جان جاتا۔ آپ کو کچھ کام تھا؟
وہ مجھے دل اور لہجے سے نظریں پھیر کر پوچھنے لگی، تمہیں آخری بار بوائے فرینڈ بن کر ملنا تھا بس، کچھ دیر بعد تو ہم ہسبینڈ وائف ہو جائیں گے، لائف ٹائم کے لیے ایک دوسرے کے۔ وہ شرارت سے مسکرایا، لیکن انجو کے اپنی طرف دیکھنے تک مسکراہٹ مدھم کر لی۔ شرارت چھپ کر جذباتیت میں بدل گئی۔ انجو اس کی بات پر سب سے اسے دیکھنے لگی۔ دل نے پورب کو شدت سے پکارا۔ وہ دوبارہ نظریں جھکا گئی تاکہ دکش اس کی آنکھوں میں آتے آنسو نہ دیکھ سکے۔ پتہ ہے، میں نے ہماری ویڈنگ نائٹ کے لیے ایک بہت اسپیشل سرپرائز پلان کیا ہے، یہاں سے بہت دور، بس میں اور تم، تیسرا کوئی نہیں ہوگا، چاروں اور ہواؤں میں رومانس ہی رومانس ہوگا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے جھکے سر کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے سے بال ہٹانے کو ہاتھ بڑھایا تو انجو نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دکش پلیز، اس کا ہاتھ پکڑ کر دور کیا، لیکن اس کی جانب نہیں دیکھا۔ ڈر بھی محسوس ہوا اور وہ بے سکونی بھی۔ تمہیں ہی تو شکایت تھی نا کہ میں دور رہتا ہوں، اور اب جب میں پاس ہوں تو یہ گھبراہٹ کیوں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو انجو نے جھجکتے جھجکتے اسے دیکھا۔ نہیں، وہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تھوڑی دیر ریسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بہانہ بنا کر اس کے بچنے کی کوشش میں تھی تاکہ وہ وہاں سے چلا جائے اور اس کی مشکل آسان ہو۔ بہانے بنانے کی کوشش اچھی ہے، لیکن رات کو میں کوئی بہانہ بھی نہیں سنوں گا، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ انجو کو پہلی دفعہ اس کی باتوں سے ناگواری اور کراہیت کا احساس ہوا۔ سچ بتاؤں تو مجھ سے رات کا بھی انتظار نہیں ہو رہا آج۔ ایسا لگتا ہے گھڑی سلو موشن میں چل رہی ہے، جانے کب یہ وقت وہاں آ کر پہنچے جہاں تم اور میں ایک دوسرے کے ہو پائیں گے۔ وہ کھڑکی کے شیشے پر اس کے سر سے کچھ دور ہاتھ رکھ کر اس کے مزید نزدیک ہوا اور اس کے چہرے کو گہری نظروں سے تکتے ہوئے سلگتے سے انداز میں بولا۔ انجو کی دھڑکنیں خوف سے لرزیں۔ دکش، اس نے کچھ ناگواری اور غصے سے اسے دیکھا تو وہ ہنس کر پیچھے ہوا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی جا رہا ہوں، تم ریسٹ کرو، رات تک اپنی طبیعت ٹھیک کر لو، ساری تمہارے لیے آسانی ہوگی۔ ہنسی روک کر معنی خیز نظروں سے اسے دیکھتا پیچھے ہوتا ہوتا بولا اور روم سے باہر نکل گیا۔ انجو اس کے جانے کے بعد بھی چند پل دروازے کو دیکھتی رہی۔ اس کی باتیں، اس کی نظریں سوچ سوچ کر بدن جھلسنے لگا۔ نہیں نہیں نہیں، سختی سے مٹھیاں بھینچ کر سر ہلاتے ہوئے اس کے خیال کو، اس کی باتوں کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی۔ دل مانو انگاروں پر سلگنے لگا۔ وہ بے بسی سے روتی بیڈ پر آ کر گر گئی، شدتوں سے روتی گئی، بے بسی کے آنسو بہاتی گئی۔